آئیے غزل کی طرف آتے ہیں، غزل کے کچھ شعر سن لیجئے۔ غزل کی تاریخ بہت لمبی ہے، ہزاروں سال پھیلی ہوئی ہے۔ غزل کچھ صنف نہیں ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے۔ غزل کے بارے میں اگر میں 4 لائن میں 4000 سال کی تاریخ دہراؤں تو یوں کہوں گا کہ غزل عرب کے ریگستان میں ٹھہرائی، وہاں سے چل کر ایران کے باغوں میں لہرائی، اور وہاں سے گزر کر جب ہندوستان میں گنگا اور ہمالیہ کے دیش میں آئی تو علاؤالدین خلجی اور بلبن کا پیریڈ تھا۔ غزل راستوں میں اتنی میچور ہو گئی تھی، سمجھدار ہو گئی تھی کہ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں سلام کرنے نہیں گئی۔ اس نے سلام کیا اس چوکھٹ کو جس کا نام حضرت نظام الدین اولیاء تھا، اور وہاں پر نظام الدین اولیاء کے شاگرد، چہیتے شاگرد حضرت امیر خسرو نے اس کو دیکھا اور اس کے حسن سے حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے، اور کیونکہ اس کے حسن کا جادو یہ تھا کہ اس کے ماتھے پر زورستر کا نور تھا، دل میں گیتا تھی، ہاتھوں میں قرآن تھا، اور اس کا نام سیکولر ہندوستان تھا۔ میں حضرت امیر خسرو کے ایک مطلع کے بعد اس زمین میں کچھ شعر سناؤں گا۔ نیو جرسی کو پہچاننا چاہیے کہ کیا زبان چلی تھی۔ یہ 13 اور 14ویں صدی کے بیچ کی زبان ہے کہ جو یار دیکھا نین بھر، اور خدا کے لیے بڑے شاعر کی بڑی دادی تھی۔ جو یار دیکھا نین بھر، من کی گئی چنتا اتر۔ جو یار دیکھا نین بھر، من کی گئی چنتا اتر، ایسا نہیں کوئی عجب، راکھے اسے سمجھائے کر گیا۔ جو یار دیکھا نین بھر، من کی گئی چنتا اتر، ایسا نہیں کوئی عجب، راکھے اسے سمجھا کر۔ اس زمین میں 2-3 شعر سن لیجیے۔ مندر بھی تھا اس کا پتہ، مسجد بھی تھی اس کی خبر۔ اب بات دیکھیے آگے کیا ہوتی ہے۔ مندر بھی تھا اس کا پتہ، مسجد بھی تھی اس کی خبر، مسجد بھی تھی اس کی خبر، بھٹکے ادھر اٹکے ادھر، کھولا نہیں اپنا ہی گھر۔ مندر بھی تھا اس کا پتہ، مسجد بھی تھی اس کی خبر، بھٹکے ادھر اٹکے ادھر، کھولا نہیں اپنا ہی گھر۔ اور نیو جرسی والوں کا بھی باریک شعر بھی سن لیا کیجیے مشاعرے میں۔ وہ روپ تھا یا رنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا۔ وہ روپ تھا یا رنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا تیری نظر۔ وہ روپ تھا یا رنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا تیری نظر۔ اور جمنا کے کنارے بسی ہوئی دلی سے ہم بنارس میں گنگا گھاٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ وہاں ایک بچہ رو رہا ہے، اس بچے کے رونے کو ایک مسلمان جولاہے نے اپنی باہوں میں بھرا اور قرآن سے ایک لفظ نکالا جو خدا کا نام تھا، کبیر، اور اس نے کبیر نام دیا جو آگے چل کر کبیر جاز بنا۔ کبیر نے امیر خسرو کے بعد دوسری غزل کہی تھی، اور کبیر کا مطلع سنیے غزل کا۔ ہمن ہے عشق مستانہ، عشق ہی بھول گئے۔ ہمن ہے عشق مستانہ، ہمن کو ہوشیاری کیا۔ ابھی کیا نہیں ہے، بڑے شاعر کا شعر ہے۔ ہمن ہے عشق مستانہ، ہمن کو ہوشیاری کیا، ہوشیاری کیا، رہے آزاد یا جگ میں، ہمن دنیا سے یاری کیا۔ میں نے اس کو نقل کیا تھا ایک فلم میں۔ ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے۔
ہوش والوں کو خبر کیا، عشق کیجئے عشق کیجئے عشق کیجئے 3 بار، عشق کیجئے عشق کیجئے عشق کیجئے، پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ اس زمین میں 2-3 شعر سن لیجئے۔ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی، یہاں راجہ بھکاری کیا۔ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی، یہاں راجہ بھکاری کیا، راجہ بھکاری کیا، وہ ہر دیدار میں زردار ہے کوٹا کناری کیا۔ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی، یہاں راجہ بھکاری کیا، وہ ہر دیدار میں زردار ہے گوٹا کناری کیا۔ اور پولیٹیشن سے کہیے کہ سرحدیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زمین میں پھیلائی جاتی ہیں، دل میں نہیں اگائی جاتی۔ اور شعر سنیے کہ ندا فاضلی آیا تھا، شعر سنا گیا، سنیے۔ یہ کانٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بنتے، یہ کانٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بٹتے، باٹے سے نہیں بٹتے، ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا۔ یہ کانٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بٹتے، ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا۔ اور غالب سے پہلے میر تقی میر ہوئے تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ میر یہ عشق بھاری پتھر ہے، کب یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ میں نے میر کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کی داد بھی چاہوں گا آپ سے، سنیے کہ ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن، ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن، ناممکن اٹھانا ہے جو پتھر عشق کا تو ہلکا بھاری کیا۔ ایک غزل سنا رہا ہوں میں۔ غزل کسی نے اپنے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ عورت سے بات چیت کرنا ہوتی ہے، محبوبہ سے بات چیت کرنا ہوتی ہے۔ امیر خسرو سے یہاں تک غزل 750 سال بوڑھی ہو گئی۔ مجھے نئی غزل کہنے کے لیے نئی محبوبہ کی ضرورت پڑی۔ اس نئی محبوبہ کی تلاش کی بہت ادھر ادھر، اور وہ محبوبہ مجھے اپنے گھر میں مل گئی، اور اس محبوبہ کا نام میری ماں تھا۔ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں۔ یہ ماں وہ ہے جو 40 سال پہلے تھی جب گیس کے چولہے نہیں تھے۔ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں، اور باندھ کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے۔ وہ سوتی نہیں، باندھ کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے، ہر آہٹ پر کان دھرے، آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں۔ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں، باندھ کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے، آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں۔ ایک تصویر بنا رہا ہوں ماں کی۔ بڑی بڑی ایکٹریسز آئی ہیں، لیکن ماں جیسی ایکٹریس ابھی دنیا نے پیدا نہیں کی تھی۔ سنیے کہ بیوی کتنے رشتوں میں جو ٹوٹ کر گئی وہ جڑی رہتی۔ سنیے کہ بیوی، بیٹی، بہن، پڑوسن، تھوڑی تھوڑی سی سب میں کتنی پرابلم ہے۔ بیوی، بیٹی، بہن، پڑوسن، تھوڑی تھوڑی سی سب میں، تھوڑی تھوڑی سی سب میں، دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں، دن بھر ایک رسی کے اوپر
چلتی نٹنی جیسی ماں. اور آخری شیر کا درد دیکھیے کہ بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی. جو اس کے پاس تھا حاتم طائی کی طرف سب بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کے. خاص طور پر یہ بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی, جانے کہاں گئی. پھٹے پرانے ایک البم میں چنچل لڑکی جیسی ماں. بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی, جانے کہاں گئی. پھٹے پرانے ایک البم میں چنچل لڑکی جیسی ماں. اور آخری 3-4 شعر سن لیجیے. میں پچھلے دنوں پاکستان گیا تھا, میرا کہ پاکستان. جب میں اسٹیج سے نیچے اترا تو ایک فقیر کھڑا ہوا مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا. میرے پاس جو تھا جو میں دے سکتا تھا اسے دیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب دوسری فلائٹ سے میں واپس بمبئی آیا تو بمبئی ایئرپورٹ کے سامنے وہی فقیر کھڑا ہوا مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا. فرق اتنا تھا کہ پاکستان میں اس کا نام رحمان تھا اور بمبئی میں اس نے رام رکھ لیا تھا. میں نے کہا رحمان اور رام جب دونوں کو ہی بھیک مانگنا تھی تو ندا فاضلی کو الگ الگ پریشان کیوں کیا. انسان میں نے غزل لکھی تھی, 4 شعر ہیں. انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں. پچھلے دنوں ایک امریکن آیا تھا, خدا پہ یقین نہیں لگتا تھا. لوٹ کے واپس گیا اپنے انگلینڈ میں, معلوم پڑا خدا پہ یقین کرنے لگا. اس نے کہا ابھی اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی, کہاں سے آ رہا ہے؟ کل ہندوستان اور پاکستان سے. کہنے لگے کیا دیکھا ہوا؟ کہنے لگے اتنے بڑے بڑے کنٹری ہیں خدا کے سہارے چل رہے ہیں. انسان میں حیوان, انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, یہاں بھی ہے وہاں بھی. اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اللہ نگہبان. خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہے. کبھی زرداری ہو جاتے ہیں, کبھی منموہن سنگھ ہو جاتے ہیں. خوخار درندوں کے, خاص طور سے یہ خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہے, نام الگ ہے. شہروں میں بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور کیسے مذہب کے نام مذہب بہت خوبصورت ہے, لیکن کس طرح سے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. یہ شعر آپ کی نظر, آپ کے حوالے, آپ اس کی حفاظت کریں کہ رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت. رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت, کہ بھگوان کی مورت. ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی. رحمان کی قدرت ہو اور ہندو بھی مزے میں ہے, مسلمان بھی مزے میں. انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں.